to donate towards the second edition or for other materials, please do so. You're not obliged to. You can take it completely free of charge. But if you do want to donate anything, you can do so, so that the next material that we do bring out, we can pay towards those printing costs. Just to quickly let you know, inshallah, that our next material will be on Islam and terrorism, which we plan to distribute among schools. So if you do want to contribute, we will be very grateful if you did that. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for any of the contributions that you give. So inshallah we will carry on with this show. I'd like to call forward our guest from Dundee. He recites very beautifully. I was there 2 or 3 weeks ago at their Milad when I first heard him, and that's why then I called him here. So for a na'at of the Messenger sallallahu alayhi wasallam, I would like to call forward our esteemed guest Adil Qasmi Sahab. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Risalat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے محترم امام منصور اور بردر شیخ حماد کو مبارکباد اس میلاد کی محفل کو سجانے پر۔ سیکنڈلی جو کمیٹی ہے، اراکین، عہدیداران، تمام دوست احباب، بردرز، سسٹرز، سب کو بہت مبارکباد میلاد پاک کے اس محفل پر سجانے پر۔ اللہ رب العزت تمام خدمت کرنے والوں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے پیش کریں اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری نبھائیں۔ درود پاک کوئی لب خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے نا صلی اللہ علیہ۔ جتنے دوست ہیں، بھائی ہیں، اتنی آواز نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جب پیچھے بھی بیٹھے ہیں، اگر آگے آگے آ جائیں تو انشاءاللہ محفل میں مزید رونق آ جائے گی۔ یہ بیچ کی جگہوں کو پر کرتے جائیں اور ذرا بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ اگر دوسری طرز میں پڑھو تو پڑھ لیں گے میرے ساتھ، یہ طرز اگر اچھی نہ لگے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ لمحہ
لمحہ میں گاہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اپنے مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اللہ اللہ پاک کا نام اتنی سلو بلند آواز سے کہیے نا اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کسی نے سبحان اللہ کہا اچھا سبحان اللہ کہہ دیا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سبحان اللہ کہنے والوں کو ایک کلام ہے آقا کریم علیہ السلام جیسا کوئی بھی نہیں میرے حضور جیسا کوئی بھی نہیں شاعر نے کہا کہ حضور کے نہ مثل نہ کوئی مثال کہتے ہیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کس کا مثل مصطفیٰ کا مثل حضور کی کوئی مثال نہیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا بولنا نے کہا تھا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی شاعر نے پھر کہا تو کیا کہا کوئی مثل مصطفیٰ کا اگر آپ شعر پورا نہ کہہ سکیں تو کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو کہہ سکتے ہیں تو آپ ایسا مل کر پڑھ لیجئے کبھی تھا نہ ہے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ جیسے ہمارے امام منصور نے کہا کچھ لوگوں کو اس بات کا شک ہو جاتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے اور وہ پھر اپنے آپ کو حضور سے معاذ اللہ ملانے لگ جاتے ہیں شاعر نے اس کیفیت کا اظہار کیا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل کسی وہم نے صدا دی کس نے دی ایک وہم دل میں آیا کہ حضور کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا ارے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا
کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا، بولیے نہ ہے نہ ہوگا. یا یہ صحابہ کا عقیدہ. آپ میرے جیسے، ہم آپ کے جیسے تو انسان، صحابہ کرام ایک جنگ کے اندر ہیں، صحابی رسول آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا، حضور کو اپنے جیسا مانتے تو کسی جا کر یہ سوال نہیں کرتے حضور آنکھ کا ڈھیلا باہر آگے لگا دیں. ان کو پتا تھا کہ حضور ہمارے جیسے نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے. نکلی ہوئی آنکھ اپنے ہاتھ میں لے کر آئی، یا رسول اللہ یہ آنکھ چور. تاجدار کائنات بھی نہیں فرما رہے میں تو تمہارے جیسا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں. آپ نے وہ آنکھ مبارک لی اور رکھ دی، اپنا لوہا مبارک لگا کے. کیا بات ہے، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ. ایک صحابی ہاتھ کٹ گیا، پورا بازو رکھ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آگے حضور یہ بازو جوڑ دیں کہ پھر دوبارہ اللہ کی راہ میں لڑو، کیونکہ جانتے تھے کہ حضور کے جیسا کوئی بھی نہیں. کیونکہ نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ. اور آقا جیسا ہوگا کیوں؟ سماعت فرمائیے. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. آپ نے سبحان اللہ کہی؟ اچھا کہہ رہی سبحان اللہ. آپ میں سے اگر کوئی بلڈر ہو، بڑی پیاری دیوار بنائے، بڑی اچھی فنیشنگ ہو، دیکھنے کے بعد خود ہی اپنے کام پہ پیار آ جاتا ہے کہ آج کتنا اچھا کام کر دیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کیا ہوا؟ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. کیونکہ کوئی شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ. اور کیونکہ آقا کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تبھی ہمارے لب پر کیا ہے؟ لب پر نعت پاک کا نغمہ، یہ کل بھی تھا اور آج، سبحان اللہ، آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ، پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور میں نے اس سے پوچھا تمہیں میلاد کی خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہمارے نبی تو معاذ اللہ استغفر اللہ وصال فرما گئے، حضور کا انتقال ہو گیا، ہمارے درمیان نہیں ہے. میں نے کہا کتنے بدبخت ہو، تمہارا ایمان ہی زندہ کیسے ہے کہ تمہارے رسول انتقال فرما گئے اور موجود نہیں؟ بھائی میرے نبی تو حیات ہیں اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور دشمن دی کو
بھر میں مسلمان کہاں کہاں کٹ رہا ہے, مر رہا ہے, پس رہا ہے, مگر پھر بھی دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, ہاں دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ہم میں کل بھی تھا اور آج بھی ہے, کیونکہ نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ. زینت الفقہا استاد العلماء حضرت علامہ مفتی اکمل احمد علی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں. حضور کلام مکمل فرماتے ہیں کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا, ارے سارے جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کہ یہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ. Inshallah, we're very close to our keynote bayan by Allama Mufti Akmal Sahib, who will be coming up very, very shortly. Before I call up our next speaker, the announcement we made about the mosque booklet, the Milad booklet, inshallah. This is it here. Everybody would be given one free of charge. It contains the mu'jizat, the blessed name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a discussion on Milad. At the end, before you leave, somebody would give you a copy for free, inshallah. Please do take it and please make sure that you also read it. The second thing that you would be given is this newsletter. This gives you an update of the new masjid project, any classes that are happening, any events that have been taking place. I did take a lot of time and effort to compose this, so please do take one free of charge. Please do read it. Inshallah, if you do want to contribute towards the printing of more in the future, please contact one of the imams, inshallah, at the masjid, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward you for any contribution that you make. Inshallah, before Allama Mufti Akmal Sahib does come forward, he has given us permission for one short talk by our esteemed guest from Dundee, Allama Usman Azri Sahib, inshallah, who would be speaking to us, and then we will have our keynote speech. So inshallah, without further ado, I'd like to call forward Hazrat Allama Usman Azri Sahib. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Risalat, Ulamae Ahle Sunnat. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام اور حاضرین محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت محترم استاد العلماء مفتی اکمل صاحب کی صحبت میں موجود ہیں. دیگر علماء بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی نصیب ہوئی اور حضور کی نسبت میسر آئی. میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی ابتداء، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا. اور تمہیں پیدا کرنے کا مقصد اور تمہیں یہ کہنا کہ اسی رب کی عبادت کرو، اس کا مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا، تخلیق اس وجہ سے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں اور متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی والا بن جائیں. لیکن ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک چیز کا دھیان ضرور رکھنا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ متقی اگر بننا چاہتے ہو تو وہ راز ذہن میں یہ رکھنا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. مفعول مقدم کیا، فرمایا کہ وہ متقی بننے کا راز یہ ہے کہ متقی کی سند اور سرٹیفکیٹ اسی کو دیا جائے گا جس کے اندر میرے محبوب کا ادب ہوگا. ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور کے ادب میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. فرمایا یہ جو ادب کا مقام ہے صرف انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چنے گا. اور امت مسلمہ میں سب سے بڑا طبقہ جس کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ متقی کا سرٹیفکیٹ دیا وہ صحابہ اکرام کا طبقہ تھا. اور اللہ نے بھی جب حکم دیا ہم لوگوں کو کسی کی مثال دیتے ہوئے کہ تم نے اگر ایمان لانا ہے تو اس کو دیکھو کیسے وہ ایمان لے کر آیا، اس طبقے کو دیکھو، تو فرمایا آمینو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ، فرمایا جیسے کما آمن الناس، الف لام کے ساتھ الناس، فرمایا اور مراد کون ہے؟ صحابہ. فرمایا جو صحابہ ہیں میرے محبوب کے ارد گرد، والذین معہ، جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کو دیکھ لو کہ وہ میرے نبی پر کیسے ایمان لائے، میرے نبی کی صحبت میں رہ کے ان کے طور اطوار میرے نبی کے ساتھ کیسے ہوتے تھے. اگر تقوی چاہتے ہو تو پھر اس انداز کا ادب میرے محبوب کا کرو. تھوڑا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ارد گرد تھے وہ کس انداز کا ادب کیا کرتے تھے. اور حضور نے تو خود فرما دیا، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پہ بھی تم نے عمل کرنا ہے اور خلفاء راشدین کی جو سنت، ان کا عمل، ان کا طور طریقہ، اس پہ بھی عمل کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ حضور نے اشارہ کس طرف فرمایا، وہ کون کون سے عمل تھے. تو خلفاء راشدین میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی محبت کیا تھی کہ جب وصال کے قریب بستر پر ہیں تو حضرت علی کو بلاتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کے اقعدنی عند رأسہ، مجھے اپنے سرہانے بٹھا لیا اور کہا کہ علی انا اذا مت فغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ،
مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا جب میں مر جاؤں جس ہاتھ سے تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا. جی الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا. عشق کیا تھا؟ اسی ہاتھ سے دینا. اس کے بعد کیا کرنا؟ مجھے خوشبو لگانا, اور خوشبو لگا کے کفن دفن دے کے سب کچھ کفن دے کے فرمایا اس کے بعد قبرستان نہ لے کے جانا. حضرت علی کو وصیت کی, فرمایا اس کے بعد مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے سامنے لے جانا, اور وہاں جا کے میرا جنازہ رکھ کر میت کو آواز حضور کو دینا کہ حضور آپ کا ابو بکر, آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. آج آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدفون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. وہ کیسے ہیں؟ وہ واقعہ سن لیں. حضرت علی کو کہا کہ مجھے قبرستان نہیں لے کر جانا, حضور کے در دولت کے سامنے رکھ کر حضور سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اور یہ وصیت کی. حضرت علی فرماتے ہیں میں پہلا شخص تھا کہ سب کچھ کر کے وصیت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت حضور کے در دولت کے سامنے رکھی اور دروازہ بند ہے, اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ساتھی ابو بکر وہ اجازت چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ دفن ہو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی حبیبی, کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ داخل کر دو. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق, اور محبوب پہلے سے ہی محبوب سے ملنے کا مشتاق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. وہ خلفاء راشدہ میں سے دوسرے خلیفہ عمر فاروق کا عشق دیکھیں کہ طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے سامنے چومنے سے پہلے اس سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر. مجھے پتا ہے کہ تو پتھر ہے, نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک ابدا. اگر میں نے اپنے نبی حضور کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بھی نہ چومتا. عثمان غنی کا عشق دیکھیں کہ حدیبیہ کا مقام ہے, کفار نے روک لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کر مکہ بھیجا, اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو طواف کے لیے خانہ کعبہ آنے دیں. لیکن حضرت عثمان غنی سفیر بن کے گئے ہوئے تھے, صحن کعبہ میں موجود تھے. مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہ ہوئے اور عثمان غنی کو بظاہر کامیاب نہ ہوئے, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے کہا کیونکہ حضور کو تو ہم نے اجازت نہیں دی کہ وہ آ کے طواف کریں, چلو تم 6 سال بعد آئے ہو مدینہ سے, تڑپ رہے ہوگے کہ کاش خانہ کعبہ کا طواف کروں, صحن کعبہ میں کھڑے ہو, چلو تم طواف کر جاؤ. حضرت عثمان غنی نے فرمایا لا اطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ. فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کو کون جاتا ہے, حضور کی وجہ سے تو کعبہ کو ہم جانتے ہیں, جب تک حضور طواف نہیں کریں گا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. یہ واقعہ اللہ بھی دیکھ رہا تھا. اور اسی وقت جب یہ فرما رہے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ سے بیعت رضوان کر رہے ہیں اور سب سے بیعت کر رہے ہیں, اور عثمان غنی موجود نہیں ہیں. اور اللہ نے یہ جو عشق, یہ انداز عثمان غنی کا اتنا پسند آیا حضور کو اور اللہ کو کہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت ہو رہی ہے, سب نے بیعت کر لی, سب نے. حضرت عثمان غنی نہیں ہے, ان کی بیعت کون کرے؟ تو حضور نے, ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا کہ سنو, تم سب نے اپنے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی, ھذا ید عثمان فضرب بها علی یدہ الاخری. حضور نے فرمایا